اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ دعوت دی گئی ہے اردو کرونیکل کی چینل کی طرف سے، وہ وجود کائنات کے اندر حضرت انسان کا ظہور یا حضرت انسان کا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی اور کائنات کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ صرف انسان مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ایک مخلوق کا درجہ دیا، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوقات ہیں، نباتات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوقات ہیں، جمادات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق حضرت انسان بھی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، سورۃ البقرہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم زمین میں اپنا نائب بنانے والے تھے اور فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایک نئی مخلوقات کو کیوں جنم دینا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، اور وہاں پہ کچھ سوالات دیے کہ آپ یہ جو مخلوقات بنا رہے ہیں یہ دنیا میں جا کر فتنہ و فساد کرے گی۔ یہاں رک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کا کوئی نمونہ زمین پہ نہیں بھیجا۔ حضرات مفسرین نے اس پہ مختلف مباحث کی ہیں۔ جو سب سے خوبصورت بحث کی ہیں وہ حضرت مولانا روح المعانی کے جو مصنف ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ اس روح زمین پر 400 سال پہلے جن آباد تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ایک قسم، انہوں نے زمین پہ فتنہ فساد کیا، تو فرشتوں نے نئی مخلوقات کو پچھلی مخلوق کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہا، جس طرح جنات نے زمین پر فتنہ فساد کیا تھا، خون خرابہ کیا تھا، یہ مخلوق کی ایک نئی قسم پیدا ہونے والی ہیں، یہ بھی دنیا میں ایسے کرے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے مقامات پہ یہ فرمایا کہ جب ہم انسان کی تخلیق کرنا چاہتے تھے تو ہم نے انسان کی ارواح سے پوچھا، الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوقات کو پیدا کروں گا جو مخلوق تمام مخلوقات پر حاوی ہوگی، جس کے پاس شعور کی طاقت ہوگی، گناہ اور نیکی میں فرق کرنے کا اختیار ہوگا، اور ان اختیارات کے ہوتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کو باقی لوگوں پر اختیارات کی بنیاد کی وجہ سے اشر مخلوقات دی۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، جمادات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، حیوانات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ مادہ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا سفیر بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اللہ کا تعارف خود حضرت انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز خود حضرت انسان کو دی ہے، اور حضرت انسان کے وجود کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ہم نے جن و انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت عام معنی میں ترجمہ ہے، اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ عبادت کا کیا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث علی دہلوی نے اس کا ترجمہ عبادت کا نہیں کیا بلکہ بندگی کا کیا ہے۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، یہ فرما برداری کا ایک جزو ہے، اور قرآن کریم کا پورا خلاصہ، اگر قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم تقسیم کریں تو قرآن کریم کی جو 3 بڑی تقسیمات ہیں وہ عبادات کے متعلق نہیں ہیں۔ قرآن کریم کا صرف 1/4 حصہ عبادات کے متعلق ہے۔ بدقسمتی رہی ہم نے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ہی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ بنایا ہے، حالانکہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فرشتوں نے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو بھی دیا کہ ہم تو یہ سارے کام کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں،
تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا کلی مقصد یہ نہیں ہے، ان مقصدوں میں سے ایک جزو یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن قرآن کریم کا زیادہ پہلو انسان کی معاشرت کے حوالے سے ہے، انسان کے معاملات کے حوالے سے ہیں، جس کو میں حقوق العباد کہوں تو بے جانا ہوگا۔ حقوق اللہ کی مقدار بہت کم ہے، بہت کم ہے، یعنی کہ آپ پورے قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر بہت مرتبہ آیا، زکوٰۃ کا ذکر بہت مرتبہ آیا، رمضان کا ذکر تو مہینے میں سال میں ایک مرتبہ ہے، اور اس کے اندر بھی تخصیص ہیں۔ جو مسافر ہیں اس کو بعد میں گنتی پورا کرنے کے لیے کہا گیا، جو بیمار ہیں اس کو بعد میں گنتی پورا کرنے کے لیے کہا گیا، جس کی نماز رہ جاتی ہیں کسی بھی شرعی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو قضا نماز پوری کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کا زکوٰۃ، جس کے معاملات، جس کی زکوٰۃ عبادات رہ جائے تو اس کی بعد میں تخصیص ہیں، رخصت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کو لازم قرار دیا ہے۔ کہاں ہے نافرمانی چھوڑ دو، بددیانتی چھوڑ دو، بد نگاہی چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، یہ معاشرتی برائیاں ہیں۔ ان برائیوں نے آج انسان کو کمزور کر رکھا ہے۔ میری عبادت اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، اور احادیث کے اندر مختلف طریقے موجود ہیں، لیکن جب میں عبادت اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں تو تجارت اللہ کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں کر رہا؟ میرے گھر کی رسم و رواج اللہ کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاملات اللہ کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں ہیں؟ ہماری تجارت، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات اللہ کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں؟ یہ انسان کا سب سے بڑا خاصہ ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی خامی ہے کہ اس نے مسجد تک اللہ کے دین کو محدود کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی برکات آج انسان تک نہیں پہنچ رہی۔ قرآن کریم نے سابقہ انبیاء کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم کے اندر ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور ان کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس بنیاد پہ نہیں کی کہ وہ لوگ عبادت میں کمزور تھے۔ اللہ نے جس قوم کی بھی پکڑ کی ہیں، 26 انبیاء کے نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کی قوم کا ذکر کیا ہے، اللہ نے لوط کی قوم کا ذکر کیا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی قوم کا ذکر کیا ہے، زکریا، ادریس کی علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب ان کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے دیا ہے؟ کیا وہ عبادت میں کمزور تھے؟ نہیں، ان کا پکڑ اور ان کی گرفت معاشرتی معاملات سے ہوئی ہیں۔ قوم لوط جس طرح کی بدفعلیوں میں مبتلا تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم جس طرح مال کی اضافے اور کمی کی بیماریوں میں مبتلا تھی، اور بنی اسرائیل کی قوم نے جس طرح کھل کر اللہ کے سامنے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا تھا، اللہ نے اس سے پکڑا ہے۔ آخری بات بہت ہی قیمتی کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر ترجیح کیوں دی ہے؟ جب انہوں نے یہ مکالمہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین پر فتنہ و فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کہا اور کہا کہ ان سب چیزوں کے نام بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا وہ چیزوں کے نام کوئی مذہبی دعا تھی، کوئی مذہبی عبادات تھی، کوئی قرآن کریم یا کوئی آسمانی کتاب کے صحیفے کی آیات تھی؟ نہیں، انہوں نے علم الاشیاء کی چیزوں کے نام بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر وہی قوم ترقی کرے گی جس کو دنیا کے علوم کے بارے میں علم ہوگا۔ جب مسلمانوں نے دنیا کے علوم کے اوپر حکمرانی کی تو دنیا کے سردار رہے، اور جب مسلمانوں نے دنیا کے علم سے بے روا روی کا مظاہرہ کیا، لا تعلقی کا مظاہرہ کیا، جدید تعلیم کے بارے میں، جدید تعلیم اور علوم کے بارے میں ایک ایسا رویہ اختیار کیا جو کسی بیمار قوم کا رویہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترقی ان سے چھین لی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری اس طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ دنیا کے اندر وہی حضرت انسان، وہی قوم ترقی پائے گی جو در حقیقت جدید علوم سے وابستہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے تعارف کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے، اور سفیر کے 3 کام اس کے ذمے لگائے ہیں۔ ہر مسلمان کے ذمے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے اس نے اس بات کی شہادت دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا کام، فعل، عمل، اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسان سے ایکشن،
مانگتا ہے، فعل مانگتا ہے۔ بھائی تم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر تمہارا عمل اس بات پر گواہی دینا چاہیے۔ یعنی کہ میں اس بات کو تصور کروں کہ میری تمام تجارت، میری تمام نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عملی طور پر میں اپنے افسر سے ڈروں، دنیا کی چیزوں سے ڈروں، بلی کے رستہ کاٹنے سے ڈروں، دودھ کے ابلنے سے ڈروں، شیشہ ٹوٹ جانے پر، ہاتھ کی کھجلی پر، آنکھیں پرکنے پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے اندر میرا ریئیکشن نہیں ہے، میرا عمل موجود نہیں ہے۔ تو پہلے ایک عمل مسلمان حضرت انسان کے لیے اللہ کی گواہی ہے، اور دوسرا اس گواہی پر عمل کرنا۔ نمبر 3، اجتماعی جدوجہد۔ جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس گواہی میں تینوں کام ہیں: اقرار، عمل اور اجتماعی کوشش۔ اجتماعی کوشش کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی الہامی کتاب کو تمام چیزوں پر غالب کرنا۔ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم ہو جاتا ہے اور اللہ کے خوف کو اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، تو اللہ کا خوف اسے دنیا کے تمام عارضی خوفوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، پانی پانی کر کے مجھے قلندر کی یہ بات، در غیر پہ جو جھکا، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ یعنی کہ انسان کا تعلق اللہ سے توکل کا ہے، اللہ سے معاملات کا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے، زبان سے، اپنی ایکشن سے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔